السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصنوعی اعضاء بسا اوقات انسان جسم کے کسی حصے میں لگوا لیتا ہے۔ بسا اوقات کسی انسان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کھانے کے لیے اس کے دانت نہیں رہتے، مصنوعی دانت لگوا لیتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات لوگ مصنوعی ٹانگ بھی لگوا لیتے ہیں۔ اسی طرح مصنوعی بال بھی لوگ بسا اوقات لگوا لیتے ہیں۔ ان میں اب وضو اور غسل کا کیا حکم ہے، اس کا مسئلہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، لیکن انشاءاللہ آج اس کو پھر بیان کر دیں گے۔ اس کے ساتھ جو ایک اور مسئلہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اگر اس کے مصنوعی اعضاء اتارنا ممکن نہ ہو تو آیا ان کو اتارنا ضروری ہے یا انہی سمیت اس کو دفن کر دیا جائے؟ اصل میں جو انسان کے جسم میں مصنوعی اعضاء لگائے جاتے ہیں، بسا اوقات وہ آپریشن کے ذریعے لگائے جاتے ہیں۔ ان کا جدا کرنا انسان کے جسم سے بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا، تو اس صورت میں حکم یہی ہوگا کہ اگر ان کے اتارنے کی وجہ سے میت کی یہ ہے کہ بے حرمتی کا اندیشہ ہو یا ان کا اتارنا ناممکن ہو تو پھر میت کو انہی سمیت دفن کر دیا جائے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو انسان کے جسم میں مصنوعی اعضاء ہیں، ان میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا، تو اس کے بارے میں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ ان کی جو اہمیت ان کی جو جسم میں حیثیت ہے وہ انسان کی 5 انگلیوں کے ساتھ چھٹی انگلی کی ہے۔ یعنی کہ کسی کی اگر 6 انگلی ہوں تو 5ویں انگلی کے ساتھ اس کو چھٹی انگلی کا بھی دھونا ضروری ہے۔ یعنی کہ کسی کے جسم میں مصنوعی اعضاء لگے ہوئے ہوں، وہ جدا نہ ہو سکتے ہوں، آپریشن کے ذریعے ان کو جوڑا گیا ہو اور ان کا اتارنا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں ان کا دھونا جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہوگا۔ جیسے کسی کا پاؤں لگا ہے، کسی کا ہاتھ لگا ہے، تو اس صورت میں ہاتھ اور پاؤں دونوں کا دھونا ضروری ہوگا۔ اس طرح اگر اس کے سر پر بال لگے ہیں تو بالوں پر جو ہے وہ وہیں سے مسح کر لے گا تو اس کا مسح ہو جائے گا۔ اس طرح اگر اس نے دانت اس کے منہ میں لگائے گئے ہیں، غسل کرتے ہوئے اگر وہ کلی کرے گا تو اس کا کلی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ مصنوعی اعضاء انسان کے جسم سے جدا ہو سکتے ہیں تو پھر ان کو اتار کر سر کا مسح کرنا، اسی طرح دانتوں غسل میں جو ہے وہ کلی کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔